آپ کو پہلے میں نفس کیا ہے بتا دیتا ہوں۔ انسان بنا ہے 6 چیزوں سے۔ انسان کتنی چیزوں سے بنا ہے؟ انسان کا میٹیریل کیا ہے؟ 6 چیزیں ہیں۔ 4 چیزیں ظاہری ہیں اور 2 چیزیں باطنی ہیں۔ 4 چیزیں کیا؟ آگ، مٹی، پانی، ہوا۔ ان 4 چیزوں کے ذریعے انسان کا پورا جسم بنا ہے۔ یہ ظاہری ہے، نظر آتا ہے، محسوس بھی آدمی اس کو کر سکتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر آگ بھی ہے، انسان کے جسم کے اندر پانی بھی ہے، انسان کے جسم کے اندر ہوا بھی ہے، انسان کے جسم کے اندر مٹی بھی ہے۔ جب انسان کے جسم میں ان 4 چیزوں کے درمیان کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو آدمی کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ مثلا انسان کے جسم کے اندر آگ ہے، وہ اگر تھوڑا زیادہ ہو جائے تو بیوی کو کہہ دے گا جا تجھے 3 طلاق۔ غصے میں آ جائے تو کیا کر دے گا؟ وہ گھر کے برتن ورتن سارے اٹھا کے پھینک دے گا، کسی کو قتل کر دے گا، ماں کو گالی دے دے گا، باپ کو گالی دے دے گا، میں نماز نہیں پڑھتا جا بول دے گا۔ وہی آگ اگر بالکل لو ہو جائے تو بے ہوش ہو کر کے گر جائے گا، بالکل اس کا بی پی کیا ہو گیا؟ لو ہو گیا۔ اور انسان کے جسم کے اندر کیا ہے؟ مٹی ہے۔ مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ نرمی۔ تو جس انسان کے جسم کے اندر مٹی کا لیول صحیح ہو تو اس کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ جہاں پر نرمی کرنا ہے وہاں پر آدمی نرمی کرے گا، جہاں پر نہیں کرنا وہاں نہیں کرے گا۔ اب بچہ فلم دیکھ کر کے آیا ہے، شراب پی کر کے آیا ہے، اب وہاں بھی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، میرا بیٹا، میرا منا، یہ کوئی نرمی نہیں ہے، یہ تو زہر ہے۔ تو انسان کے جسم کے اندر یہ جو 4 چیزیں ہیں اس کو عناصر 4 کہا جاتا ہے، اخلاق 4 اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں اپنی جگہ ہوں گی، ایک لیول میں ہوں گی تو انسان صحیح رہے گا، اس کی طبیعت صحیح رہے گی، اس کا مزاج صحیح رہے گا۔ اگر یہ 4 چیزیں اوپر نیچے ہو گئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بی پی چڑھ جاتا ہے، بی پی لو ہو جاتا ہے، بہت ساری باتیں۔ تو 4 چیزوں سے انسان بنا ہے اور یہ ظاہری چیزیں ہیں، اور انسان 2 باطنی چیزوں سے بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 اور چیزوں سے انسان کو بنایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، مسند احمد کی روایت میں، ان اللہ خلق آدم، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پیدا کس سے کیا؟ ان 4 چیزوں سے کر دیا، پورا جسم تیار ہو گیا۔ وَجَعَلَ فِيهَا نَفْسًا وَرُوحًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نفس کو ڈالا، روح کو ڈالا۔ انسان کے جسم کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ اندر 2 چیزیں ہیں، ایک نفس ہے اور ایک روح۔ روح کے بارے میں اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا چیز ہے آپ بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا، الروح من امر ربی، روح اللہ کے حکم میں سے ایک حکم ہے، اللہ کا ایک آرڈر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ روح اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے۔ ایک باڈی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، جیسے ہی پیٹ کا بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے، 4 مہینے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے، وہ آ کر کے اس کے جسم کے اندر روح کو ڈال دیتا ہے۔ اسی روح کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ نفس و تحریک، آدمی سانس لینے لگتا ہے۔
اور حرکت کرنے لگتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، بچہ پیٹ کے اندر زندہ ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ مردہ تھا، ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے سے پہلے تک وہ باڑی کے اندر ابھی جان نہیں آئی ہے، بس ہاتھ بن گئے، پیر بن گئے، ہڈیاں بن گئی، آنکھ بن گئی، دل و دماغ، گردے، پھیپھڑے، ساری چیزیں تیار ہو گئی ہیں۔ اب مین چیز وہ آسمان سے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، من امر ربی، اللہ کا وہ ایک آرڈر ہے کہ جاؤ، جسم کے اندر جاؤ اور اس کو ہلاؤ۔ تو روح کے ذریعے، اسپرٹ جس کو بولتے ہیں انگریزی میں، لیکن وہ اس کا ایکچول میننگ نہیں ہے۔ عربی کے بہت سے الفاظ، بہت سے جملے، بہت سے ورڈز ایسے ہیں اس کا ٹرانسپیرنٹ پوری دنیا میں کسی زبان کے اندر نہیں ہے۔ آپ اور میں کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، وضو کا جو بالکل ایگزیکٹ میننگ ہے اس کے لیے کوئی انگریزی میں ورڈ نہیں ہے۔ آکسفورڈ کی اتنی بڑی موٹی ڈکشنری ہے، سم لاکھس آف اس کے اندر ورڈز ہیں، میننگز ہیں، الفاظ ہیں، لیکن وضو کا ایگزیکٹ ٹرانسپیرنٹ کوئی لفظ اس کے اندر نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں لکھا رہتا ہے آبلوشن، پیوریفیکیشن، واشنگ، دوشنگ، یہ سب لکھا رہتا ہے، لیکن وضو کا ایگزیکٹ میننگ بتلانے والا کوئی لفظ نہ انگریزی میں ہے، نہ تیلگو میں ہے، نہ ہندی میں ہے۔ دنیا کے کسی بھی زبان کے اندر، عربی زبان کے بہت سے ایسے الفاظ ہیں ان کا میننگ ایگزیکٹلی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال تو انسان کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالی روح کو ڈالتا ہے۔ تو حدیث میں کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وَجَعَلَ فِيهَا نَفْسًا وَرُوحًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نفس کو ڈالا، روح کو ڈالا۔ فَمِنَ الرُّوحِ عِفَافُهُ وَفَهْمُهُ وَحِلْمُهُ وَجُودُهُ وَسَخَاؤُهُ وَوَفَاؤُهُ، یہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے روح، وہ انسان کو کیا کرتی ہے؟ پاک دامنی کا حکم دیتی ہے۔ وہ جو روح ہے وہ انسان کو کہتی ہے پاک دامن بن کے رہو، نگاہ کو نیچے رکھو، دل و دماغ کو پاک رکھو، بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، غیبت نہ کرو، کینہ، کپٹ، مکر، فریب، ان سب چیزوں سے پاک رہو۔ وَفَهْمُهُ، وہ جو روح ہے انسان کو کہتی ہے سمجھ بوجھ رکھو۔ وَحِلْمُهُ، صبر اختیار کرو، تحمل مزاجی کو اپناؤ۔ اور وَجُودُهُ وَسَخَاؤُهُ، خوب صدقہ خیرات کرو، بخل نہ کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اور وَوَفَاؤُهُ، اللہ تعالیٰ سے جو تم نے وعدہ کیا ہے یا کسی اور بندے سے جو وعدہ کیا ہے ان وعدوں کو پورا کرو۔ یہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے روح، یہ انسان کو ہمیشہ بھلائی کی بات بتلاتی ہے، وہ کبھی بھی انسان کو بری بات نہیں بتاتی۔ اور دوسری جو چیز اللہ نے انسان کے جسم میں ڈالا ہے، وَجَعَلَ فِيهَا نَفْسًا، یہ جو نفس ہے یہ بڑا مکار ہے۔ وَمِنَ النَّفْسِ شَهْوَتُهُ وَغَضَبُهُ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نفس ہی کی وجہ سے ہی تمام تر خواہشات ہیں، ساری کی ساری خواہشات وہ سب کے سب کس کی وجہ سے ہیں؟ نفس کی وجہ سے ہے۔ نفس بولتا ہے یہ کر لے، اس کو دیکھ لے، اس کو یہ کہہ، اس کی فلاں بات کان لگا کر کے سن لے۔ یہ نفس جو ہے ساری باتیں گوڑ پھٹانی سکھاتا ہے، اور تکبر، گھمنڈ، غرور، تمام تر جتنی بھی برائیاں ہیں یہ نفس سکھاتا ہے۔ دوسری روایت میں کیا فرمایا
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ابن آدم نفس و روح، آدم یعنی انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک روح سے اور ایک نفس سے۔ یہ جو نفس ہے یہ کیا ہے؟ العقل والتمیز، یہ نفس یہ کیپچر کرنے والا ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھنے والا، کچھ کرنے والا، ارادہ کرنے والا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جو روح ہے اس کے ذریعے نفس و تحریک، آدمی سانس لیتا ہے اور چلتا پھرتا ہے، نفس جیسا بولتا ہے، یہ باڑی اس کے تابع ہو کر کے چلتی ہے۔ پھر آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِذَا نَامَ الْعَبْدُ، جب بندہ سو جاتا ہے، رات میں تراویح پڑھ کے گیا، سو گیا، قبض اللہ نفسہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے جسم میں سے نفس کو لے لیتا ہے، موت دے دیتا ہے نفس کو۔ وَلَمْ يَقْبِضْ رُوحَهُ، اس کے جسم کے اندر جو روح ہے جس کی وجہ سے وہ سانس لے رہا ہے، باڈی کے اندر جو حرکت ہے، اس روح کو اللہ تعالیٰ قبض نہیں کرتا۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو دو چیزوں میں سے ایک چیز کو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے۔ کس کو لے لیتا ہے؟ نفس کو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اسی لیے حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ نیند موت کی بہن ہے۔ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن۔ موت کب آتی ہے؟ جب انسان کے جسم میں سے نفس بھی نکل جائے، روح بھی نکل جائے تو موت آ جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ رات میں سو جاتا ہے تو اللہ تعالی صرف نفس کو لے لیتا ہے، روح باقی رہتی ہے۔ اب یہ سویا ہوا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ یہ مدن پلی کا سب سے بڑا مالدار بن گیا، حالانکہ یہ اندرا نگر میں بیچارہ حاصل کے اوپر بغیر تکیے کے سویا ہوا ہے فقیر کی طرح، لیکن خواب میں وہ فلاں جگہ گھوم رہا ہے، کوئی امریکہ میں گھوم رہا ہے، کوئی لندن میں گھوم رہا ہے، کوئی نیک آدمی ہو تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہا ہے، حالانکہ جیب میں ایک بھی روپیہ نہیں۔ تو یہ سارا کام جو کر رہا ہے کون ہے؟ وہ روح، انسان کے جسم کے اندر جو اللہ نے ماں کے پیٹ میں 120ویں دن روح کو ڈالا ہے، اسی روح کا یہ سارا کام ہے۔ وہ ساری دنیا کی چکر کاٹتی رہتی ہے روح۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو نیند کی حالت میں موت دینا چاہتا ہے تو نفس کو واپس نہیں کرتا، نفس کو تو پہلے ہی لے لیا ہے، روح کو بھی لے لیتا ہے۔ لیکن جب آدمی زندہ ہوتا ہے یعنی بیدار ہوتا ہے صبح، تو اللہ تعالیٰ نفس کو واپس بھیج دیتا ہے۔ تو یہ جو نفس ہے یہ انسان کو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، یاد رکھ لے تیرا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ تیرا نفس ہے جو تیرے دونوں پہلو کے بیچ میں ہے۔ یہ نفس ہمیں نظر نہیں آتا، نفس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، روح نظر نہیں آتی، اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، یہ باطنی چیزیں ہیں، اندر کی چیزیں ہیں، اس کو سمجھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، ممسوس یہ نہیں ہے، ٹچ نہیں کر سکتے، فیل کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کا جو نفس ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں قرآن میں بہت برائی بیان کی، بہت زیادہ برائی بیان کی، لیکن نفس شیطان سے بھی بڑا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا کیا؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، شیطان تو کیا کرتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء،
یأمرکم، اللہ نے فرمایا کہ شیطان برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن نفس کے بارے میں کیا کہا؟ لَأَمَّارَةٌ، یہ جو نفس ہے انسان کو بار بار حکم دیتا ہے، تاکید کے ساتھ کہتا ہے کر 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 کر۔ شیطان چلا بھی جاتا ہے تو یہ نفس بولتا ہے اس نے تو تجھے سبق پڑھایا ہے نا، تو کر لے کر لے کر لے۔ تو نفس جو ہے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور کہا اسجدوا لآدم، حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ جیسے ہی اللہ کا آرڈر آیا فوراً سارے فرشتے سجدے میں پڑ گئے، لیکن شیطان اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے پوچھا تم سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا انا خیر من، اے اللہ میں آدم سے برتر ہوں، میرا مقام بڑھا ہوا ہے، میری ڈگری زیادہ ہے۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ مٹی کو اوپر اچھالو مٹی نیچے آ کر کے گر جاتی ہے، آگ کو نیچے جلاؤ وہ اوپر کو چڑھ جاتی ہے، میرا مقام بڑھا ہوا۔ اب بتاؤ وہاں فرشتوں کی مجلس میں شیطان صرف ایک اکیلا ہے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو شیطان کو بہکانے کے لیے کیا دوسرا شیطان وہاں موجود تھا؟ نہیں موجود تھا، بلکہ شیطان کے دل میں جو نفس ہے، شیطان کے باڑی کے اندر جو نفس ہے، اس نے اس کو سکھایا کہ تو بڑا ہے، آدم چھوٹے ہیں، تو کہاں کس کو سجدہ کر رہا ہے، مت کر۔ تو پتہ کیا چلا؟ انسان کا جو نفس ہے وہ شیطان سے بھی بڑا برائی کی دعوت دینے والا ہے۔ ہاں آدمی جب محنت کرتا ہے، عبادت میں لگتا ہے، ذکر کرتا ہے، اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے۔ نفس پہلے امارہ تھا، برائی کی دعوت دینے والا، وہ ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے، لیکن اس نفس امارہ کو تعلیم دی گئی۔ بس دو باتیں رہ گئی، نفس جو ہے پہلے امارہ ہے، یعنی برائی کی طرف دعوت دینے والا، اس نفس کو پڑھایا گیا، قرآن اس کو سنایا گیا، دین کی باتیں اس کو سنائی گئی، وہ سنتا رہا، تھوڑی اس کے اندر اچھائی آئی تو نفس کیا بن جاتا ہے؟ لوامہ بن جاتا ہے۔ یعنی انسان جب کوئی گناہ کا کام کر لیتا ہے تو اس کا دل اس کو بولتا ہے کیا بات، رمضان کے مہینے میں بھی تو ایسا کام کرانا۔ دل بولتا ہے نہیں بولتا ہے؟ جس وقت دل یہ اس کو بولتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے آ کر دو بوند آنکھوں سے نکال کر توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو سمجھ جاؤ ابھی کی جو حالت ہے نفس کی وہ امارہ نہیں ہے بلکہ لوامہ ہے، یعنی برائی کرنے پر دل شرمندہ ہو رہا۔ جب بندے کا دل ایسا ہو جائے، نفس امارہ سے نکل کر کے لوامہ بن جائے، اس کے بعد وہ اور زیادہ عبادت کرتا رہتا ہے، گناہوں سے بچتا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس طرح عمل کرتے 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 اس کا دل کیا بن جاتا ہے؟ مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب انسان کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، مطمئنہ کا کیا مطلب؟ کوئی بھی برائی کی چیز سامنے آئے اس کا دل بالکل مطمئن رہتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بری چیز ہے، بالکل نہیں کرتا۔ یہ دل کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کا دل ہوتا ہے نفس مطمئنہ، ان کے بعد صحابہ کا، ان کے بعد اولیاء اللہ کا، انہی لوگوں کا دل ایسا بن جاتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کا کام سامنے آ جائے فوراً دل اطمینان کی حالت میں آ جاتا ہے، نہیں یہ غلط کام ہے، میرے اللہ نے منع کیا، میں اس کو ہرگز نہیں کروں گا۔ اور ہم لوگوں کا جو دل ہے وہ کیسا ہے؟ کبھی امارہ ہے، کبھی لوامہ ہے۔ رمضان آ گیا،
بیان سننے لگ گئے، دین کی بات سننے لگ گئے تو ہمارا نفس لوامہ بن جاتا ہے، یعنی کوئی برائی ہم کریں تو ہمارا دل بولتا ہے نہیں نہیں ایسا کام مت کرو۔ رمضان جیسے ہی ختم ہوا، عید کی نماز کا پہلا سلام پھیرتے ہی آدمی دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے میٹنی دیکھنے جانا ہے، باٹل مارنے جانا ہے، فلاں فلاں پاپ کرنا ہے، وہ امارہ بن جاتا ہے۔ بہرحال کبھی بھی اپنے آپ کو پاک باز نہیں سمجھنا چاہیے۔ آدمی کتنا ہی اچھا عمل کرنے والا ہو، 10 مرتبہ حج کو جا کر کے آ گیا ہو، تب بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بہت بڑا علامہ ہو گیا ہوں۔ نہیں نہیں، کبھی بھی انسان گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ سمجھنا کی بات؟ تو نفس کی 3 قسمیں ہیں، امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ تو یہاں تک کی اتنی باتیں یاد رکھیں گے آپ۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن شریف صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔